بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین، معزز مائیں اور بہنیں، ہمارے لیے بڑی خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے ہماری اس دعوت پر اپنا وقت فارغ کیا اور ہمت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اپنے بچوں سے اور مدرسے سے اپنی محبت کے اظہار میں آپ آج کا دن جامعہ کے لیے آپ نے خالی کر لیا۔ یہ بہت ہی ہمیں خوشی دلا رہی ہے، اور آپ کے اس جذبے سے جامعہ کے طلباء کو، خدام کو، اساتذہ کو بڑی مسرت محسوس ہو رہی ہے۔ ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا، بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بہت تفصیل سے اساتذہ کرام نے جتنی باتیں آپ کے سامنے لانی تھی وہ ساری باتیں الگ الگ عنوان کے تحت میں ہمارے اساتذہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب مزید کوئی اور بات تو نہیں ہے، میں انہی باتوں کو ایک دفعہ دوبارہ آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں تاکہ وہ الگ الگ جو باتیں آئیں وہ مجموعی طور سے آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ انسانی زندگی کو اگر غور کر کے دیکھا جائے تو انسان کی زندگی کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے، پیدائش سے۔ بچہ پیدا ہوا تو اس پیدا ہونے والے چھوٹے شیر خوار دودھ پیتے بچے کی ارمانوں کی انتہا، اس کے خواہشوں کی انتہا ایک دودھ کا باٹل ہوتا ہے کہ اگر اس چھوٹے سے بچے کو دودھ کا باٹل دے دیا جائے تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا جہاں مل گئی، اور کیا چاہیے۔ لیکن وہی بچہ جب ذرا سا بڑا ہوتا ہے تو اب اس کو دودھ کے باٹل کے علاوہ کچھ اور چاہیے، تو اس وقت پر گھر کے بڑے ماں باپ اس کو جھنجھنا دے دیتے ہیں، کھلونے دے دیتے ہیں۔ وہ بچہ ان کھلونوں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا، اسے کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی۔ لیکن وہی بچہ جب چند مہینوں کے بعد اور ذرا بڑا ہو جاتا ہے، گھر سے باہر نکلنے لگتا ہے، رینگتے چلتے وہ گھر سے باہر جاتا ہے، تو اب اسے وہ گھر کے اندر کے جو کھلونے ہیں ان کھلونوں سے اسے تسلی نہیں ہوتی، اسے کچھ اور چاہیے۔ وہ باہر کے کھلونے چاہیے، اس کو سائیکل دلائیے، اسے بیٹ دلائیے، اسے بال دلائیے۔ وہ سائیکل میں، بال، بیٹ میں اتنا مگن ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کب رات ہو جاتی ہے۔ جی، وہ ڈھلتے ہوئے دن کو دیکھ کر کہتا ہے اتنا جلدی رات کیسے ہو گئی۔ تو اس کو نہ کھانے کی فکر، نہ سونے کی فکر، نہ کسی اور چیز کی خواہش رہتی ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانے کی ضرورت بھی دبائے دبائے کھیلتا ہی رہتا ہے، بس کھیل ہی کھیل لی۔ وہی بچہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو چند بچوں میں ماشاءاللہ علم کا شوق، پڑھنے کا جذبہ، حوصلہ آ جاتا ہے۔ اب وہ پڑھنے میں بچے لگ جاتے ہیں، گھروں میں شادیاں آتی ہیں، ماں باپ شادیوں میں بلاتے ہیں، چلو شادی میں جانا ہے، تو گھر کے وہ بچے جن کو پڑھنے کی لگن، پڑھنے کی چٹ پڑ جاتی ہے، وہ بچے کہتے ہیں ہم شادی میں نہیں آئیں گے، آپ جاؤ شادی میں، مجھے پڑھنا ہے، مجھے لکھنا ہے، مجھے سیکھنا ہے۔ پھر وہی بچہ ماشاءاللہ جوان ہو جاتا ہے۔ بچے کے جوان ہونے کے بعد
سب کے دل میں ایک ارمان پیدا ہو جاتا ہے کہ بچہ جوان ہو گیا، اب اس کے لیے کسی مناسب اچھی خوبصورت دلہن کو تلاش کرو۔ اس نوجوان کے دلوں میں، خوابوں میں بھی دلہن آ جاتی ہے، اور اطراف میں رہنے والے ماں باپ، رشتہ دار، سب کے دماغوں میں بھی اس جوان کے لیے ایک دلہن کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکی ہے تو اس کے لیے دولہا کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کر کے کام پورا ہو گیا، لیکن شادی کر کے کام پورا نہیں ہوتا ہے۔ شادی ہونے کے بعد دوست، رشتہ دار، ماں باپ، ساس سسر، سب آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں، کانوں میں، بچیوں سے، بچوں سے ہلکے ہلکے انداز میں پوچھتے ہیں کوئی خوشخبری، آپس میں پوچھتے رہتے ہیں کوئی خوشخبری۔ لڑکے نے نا میں جواب دیا ابھی کچھ نہیں، یا لڑکی نے کہا ابھی کچھ نہیں، تو چند دن اور انتظار کر لیتے ہیں، مہینہ، 2 مہینے، 2-4 مہینے گزر جائیں اور کوئی خوشخبری نہیں کی بات ہو، تو پھر اب مشورے شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ مشورے دینا شروع کرتے ہیں، فلاں ڈاکٹر سے مل لو اچھا ہے، پھر بھی کچھ نہ ہو تو کہتے ہیں فلاں حکیم سے مل لو اچھا ہے، پھر بھی کچھ نہ ہو تو کہتے ہیں فلاں عامل سے مل لو اچھا ہے۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا کہ خوشخبری ہے تو پھر سارا گھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سارا گھر مطمئن ہو جاتا ہے، سب کو تسلی ہو جاتی ہے، اور سب انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ 9 مہینے تک انتظار ہے۔ اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا گھر خوشیوں سے چمک جاتا ہے۔ اب ماں باپ، گھر کے بڑے چھوٹے سب اس بچے کے ساتھ میں، ان کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، سب بڑے بچے کے ساتھ میں خود بچے بن جاتے ہیں۔ وہ بچہ جس انداز میں وہ متوجہ ہو، اس کو الگ الگ انداز میں اس بچے کو مٹکاریوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے اس بچے کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو گود میں لے لیتے ہیں، اس سے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ رونے لگے تو اس کے رونے پر خوش ہو جاتے ہیں، وہ ہنسنے لگے تو اس کے ہنسنے پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ 8-9 مہینے گزرنے کے بعد وہ بچہ آہستہ آہستہ بولنے لگتا ہے، تو جب وہ بولتا ہے تو اس کی ایک نئی لینگویج دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ اس بچے کی ہی ایک نئی لینگویج ہے، ایک نئی زبان ہے، دنیا میں ایک نئی لینگویج وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جب بولتا ہے تو وہ ماں کو کچھ بولتا ہے، باپ کو کچھ بولتا ہے، بھائی کو کچھ بولتا ہے، چیزوں کے الگ الگ نام رکھتا ہے۔ جو چیزوں کے وہ جو نام رکھتا ہے وہ گھر میں ایک نئی لینگویج، نئی لغت چالو ہو جاتی ہے۔ ماں باپ بھی وہی زبان بولتے ہیں، بچے بھی وہی زبان بولتے ہیں، چھوٹے بڑے سب وہی زبان بولتے ہیں۔ ہر آنے والا اس بچے کو اسی کی زبان میں، تتلاتی ہوئی زبان میں بات کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ جب بچہ دنیا میں، گھر میں آ جاتا ہے تو یہ گھر کی زینت بنتا ہے۔ قرآن نے، اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کا سنگھار ہے، دنیاوی زندگی کی رونق ہے۔ جس گھر میں اولاد ہو وہاں رونق آتی ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کسی گھر میں اولاد نہ ہو تو پھر وہاں رونق نہیں ہوتی ہے۔ اس گھر میں قمقمے جلتے ہیں، اس گھر میں لائٹنگ تو ہوتی ہے، لیکن بچوں کی مسکراہٹ، بچوں کے کھیلنے کودنے، بچوں کے لڑنے بھڑنے، بچوں کے رونے دھونے، یہ سارے کام اگر وہاں نہ ہو تو پھر ایسے لگتا ہے کہ گھر بجھ گیا ہے۔ کبھی کبھی گھر کے بچے باہر چلے جاتے ہیں، باہر سے مرد گھر میں آتے ہیں، تو گھر میں داخل ہو کر 2 منٹ 3 منٹ میں اگر گھر میں شور نہیں سنائی دیتا ہے تو گھر والے پوچھتے ہیں بچے کہاں چلے گئے۔ باہر سے آنے والے مرد پوچھتے ہیں بچے کہاں چلے گئے، کہ گھر اسی وقت پر لگتا ہے جب گھر میں بچوں کی کھلکھلاہٹ ہو،
بچوں کی مسکراہٹ ہو، بچوں کا رونا دھونا ہو، بچوں کا لڑنا بھیڑنا ہو، بچوں کا ناچنا کودنا ہو، اسی سے گھر گھر بنتا ہے۔ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے گھر کیا دی اولاد، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کی آخری انتہا ہے اولاد ہونے کے بعد ماں باپ کی سوچ بدل جاتی ہے۔ اولاد ہونے تک ہر کمانے والا یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور اولاد ہونے کے بعد ماں باپ یہ کہتے ہیں مجھے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب تک یہ سوچ تھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اولاد ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ اب ساری زندگی کا، ساری سوچ کا محور پوائنٹ آف ویو پورے کے پورے طور سے پوائنٹ آف ویو جو بن گیا، ویژن جو بن گیا، وہ ویژن اولاد بن گئے ہیں کہ اب مجھے بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، بچوں کے لیے کاروبار سیٹ کرنا ہے، مجھے بچوں کے لیے جائیداد بنانا ہے، مجھے بچوں کے لیے بینک بیلنس بنانا ہے۔ زندگی کی سوچ بدل گئی۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے آخری نعمت ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑی نعمتیں ہیں بہت ساری، لیکن انسان کی سوچ کے اعتبار سے انسان سمجھتا ہے اولاد بہت بڑی نعمت اور اللہ کی آخری نعمت ہے۔ تو بزرگوں، اللہ نے اولاد دی ہے، اور پھر اللہ کا یہ بھی کرم ہے کہ اللہ نے اس اولاد کو دین کے لیے لگانے کی توفیق بھی دی ہے۔ یہ بھی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ امرأت عمران، حضرت عمران کی وہ بیوی تھی، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ امرأت عمران، انہوں نے اللہ کے سامنے نظر مانی، منت مانی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ پروردگار حمل ہو گیا، بچہ پیٹ میں آ گیا، تو انہوں نے منت مانی، کہا کہ پروردگار میرے پیٹ میں جو اولاد ہے امید ہے لڑکا ہوگا، اگر یہ لڑکا ہوگا تو میں اس لڑکے کو تیرے دین کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ انی نظرت لک کیا ہے وہ آیت؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ پروردگار یہ اولاد میں نے جو میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے لیے پیش کر دی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے الگ اپنا نظام دکھاتے ہیں۔ امید تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن اللہ کا کرنا بیٹی ہو گئی۔ فلما وضعتھا، جب بیٹی ہوئی تو اللہ کو سنایا، اللہ کو تو معلوم ہے اسی نے دیا ہے، اسی کو حضرت مریم کی والدہ سناتے ہیں انی وضعتھا انثی، پروردگار بیٹی ہو گئی ہے، میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا میں تجھے دوں گی، لیکن یہاں تو بیٹی ہو گئی، کیا کروں؟ منت تو مان چکی ہوں، بیٹا ہو کہ بیٹی ہو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ کو پہلے سے پتا تھا کہ ہونے والی اولاد اللہ کے حوالے ہونے والا ہے، اگر بیٹی کے جگہ اللہ بیٹا دے دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ اللہ بیٹا دیتے تو کیا فرق پڑ جاتا؟ اگر بطن میں، ماں کے پیٹ میں پہلے بیٹی بن بھی گئی، اس کے بعد حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی، تب بھی اللہ بیٹی کو بیٹے میں بدل سکتے تھے، اللہ کی قدرت میں کیا کم ہے؟ لیکن اللہ نے بیٹے کی جگہ پر بیٹی کیوں دی؟ بیٹے کی جگہ پر بیٹی کیوں دی؟ اللہ نے بیٹی اس لیے دی تاکہ اللہ جل شانہ اس ماں کے اندر اور ایک جذبہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اور وہی بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مریم کی والدہ کے دل میں ایک بڑا جذبہ تھا، میں نے اپنا بیٹا دیا دین کے لیے۔ لیکن جب بیٹی ہوئی تو اب حضرت مریم کی والدہ کے دل میں خیال آیا، اللہ بیٹا ہوتا تو کام کرتا، بیٹی کیا کرے گی؟ لیکن دینا تو طے ہے، وہ تو میں دے دوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو دینا چاہیے تھا وہ تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ ہے وہ تو ضرور دے دوں گی۔ تو جو دیا اس کے بارے میں حضرت مریم کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ جو دینا تھا وہ نہیں ہے،
اللہ کے دربار میں جو پیش کرنا تھا وہ لڑکا ہوتا تو اچھا تھا، میرے پاس پیش کرنے کے لیے لڑکا نہیں ہے، میں نے لڑکی دی ہے۔ تو اپنی پیش کردہ چیز کے بارے میں حضرت مریم کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ ابھی اتنا قابل، اتنی لائق چیز، اللہ کے دربار کے لائق چیز جو پیش کرنا تھا میں نے وہ نہیں پیش کیا۔ یہ خیال دل میں آیا اور یہی اللہ کو منظور تھا۔ اللہ یہی چاہتے تھے کہ پیش کرنے والا ہمیشہ اللہ کے لیے جو بھی پیش کرنے والا پیش کرے، وہ اپنے بارے میں اپنی پیش کردہ چیز اللہ کو دیتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ جو اللہ کے دربار میں دے رہا ہوں وہ اللہ کے دربار میں دینے کے قابل نہیں ہے، جو اللہ کے دربار میں دے رہا ہوں اللہ کے دربار میں دینے کے لائق نہیں۔ مشہور قصہ ہے ہارون رشید جی کے زمانے میں اطراف کی بستیوں میں کیا ہو گیا، پانی کی قلت ہو گئی، ہریوں میں دیہاتوں میں پانی کی قلت ہو گئی۔ اور پانی کی قلت جب چاروں طرف پھیلی آواز، تو اس قریے میں ایک آدمی رہتا تھا، اس کو پتا چلا پانی چاروں طرف ہر جگہ پانی کی قلت، پانی کی کمی ہو گئی ہے۔ تو اس نے گاؤں میں بیٹھے بیٹھے سوچا شاید بادشاہ کے پاس بھی پانی کی کمی ہو گئی ہوگی، کیوں نہیں میں بادشاہ کو بھی لے جا کے ایک گھڑا پانی پہنچاؤں۔ تو گھر کے سامنے جو چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے نا، گھر کے سامنے پانی کا گھڑا، پرانے زمانے میں نل کان تھے، بارش کا جو پانی آتا تھا وہی گھڑوں میں حفاظت کر کے رکھ لیتے تھے، اسی کو سال بھر پیتے تھے۔ تو وہ جو پانی کا گھڑا سامنے تھا، پاک پانی کا، میٹھے پانی کا، جو بارش کا پانی انہوں نے جمع کے رکھا تھا، اس نے سوچا یہی پانی، ایسا پانی بادشاہ کو کہاں ملے گا، سوچ کر اس نے ایک گھڑا پانی بھر لیا، اور گھڑا پانی بھر کے اس کو جو ہے اوپر سے بند کر دیا، اور بند کر کے گاؤں سے نکلا، 20 دن 25 دن مہینے کا سفر، وہ گھڑا سر پر لے کر گیا، جا کے بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ نے بلایا سامنے، کہا کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ سلامت، آپ کے لیے میٹھا پانی لایا ہوں، ہم نے سنا چاروں طرف پانی کی کمی ہو گئی ہے تو میں آپ کے لیے میٹھا پانی لایا۔ بادشاہ نے بڑی عزت سے کہا جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ، شکریہ۔ وہ گھڑا لیا، لے کر اپنے خادم سے کہا جی بھائی لے جاؤ یہ گھڑا، اندر لے جا کر اس کا منہ کھولے تو 25 دن کے بعد پانی گھڑے میں کیا حال ہوتا ہے، سڑکوں مچھر پڑ گئے ہیں جی، تو وہ مچھر پڑ گئے ہیں، پورا بدبو ہو گیا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے اشارہ کیا کچھ بولنا نہیں، گھڑا صاف کر کے، پانی پھینک کر گھڑا صاف کر کے وہ گھڑے میں سونے کے دینار جی، سونے کے سکے بھر دو، اور سونے کے سکے بھر کر اس کو گھڑا دے کے واپس بھیجو۔ لیکن واپس بھیجتے وقت پر اس کو جو ہمارے شہر سے لگا ہوا جو جی تالاب ہے، ندی ہے، دجلہ اور فرات، جہاں کا پانی جی دنیا کا سب سے میٹھا پانی ہے، وہاں سے اس کو گزارو۔ اب وہ سر پر سونے کا گھڑا لے کے اس کو گزارا گیا، لے جایا گیا، تو لے جاتے ہوئے اس کو کیا دکھایا؟ دجلہ کی ندی دکھائی جی، فرات کی ندی دکھائی۔ تو دجلہ فرات دیکھ کے اس کا سر چکرا گیا کھیڑے والے کا کہ میں سڑا ہوا پانی لے کے آیا اور یہاں تو بادشاہ کے پاس کیا ہے، میٹھے پانی کی ندی بہ رہی ہے۔ تو اس کو بہت افسوس ہوا، کہا میں کیا لے کے آیا بادشاہ کے لیے۔ لیکن بادشاہ کتنا کرم والا کہ اس بادشاہ نے کیا کیا، میرے پانی کے گھڑے میں سونے کے سکے بھر کے دے دیا۔ تو ایسے ایک جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہو کہ میں جو پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کے دربار کے لائق نہیں ہے۔ یہ جذبہ پیدا کرانے کے لیے اللہ نے بیٹے کی جگہ بیٹی دی، اور وہ بیٹی کون بنی؟ حضرت مریم۔ اور حضرت مریم سے اللہ جل شانہ نے دنیا میں 2 پیغمبر بھیجے۔ حضرت مریم کے ذریعے سے دنیا میں 2 پیغمبر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ سے آئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت مریم کے ساتھ جو اللہ کی مدد تھی اس کو دیکھ کر حضرت زکریا نے دعا مانگی، تو زکریا علیہ السلام کی دعا پر دنیا میں حضرت یحییٰ آئے۔ یہ 2 پیغمبر کس کے ذریعے سے آئے؟ حضرت مریم کے ذریعے سے آئے۔ اور حضرت مریم کون ہے؟ حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے انتقال کے وقت میں کہا کہ خدیجہ
جی جنت میں جا رہی ہو، میری 2 بیویاں ہیں، ان دونوں کو سلام سنانا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا رسول اللہ مجھ سے پہلے تو آپ کا کسی سے نکاح ہی نہیں ہوا، آپ کی میرے سے پہلے 2 بیویاں جنت میں کیسے چلی گئیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مریم سے میرا نکاح کر دیا، حضرت آسیہ سے میرا نکاح کر دیا، فرعون کی بیوی آسیہ سے، اور وہ دونوں میرے سے پہلے جنت میں پہنچ گئے۔ تو اللہ نے حضور سے نکاح کرا دیا، اور جی 2 نبی حضرت مریم کے ذریعے سے دنیا میں بھیج دیے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو حضرت مریم کی ماں کی طرح سے، جو عورتیں آئی ہیں وہ عورتیں بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کو حضرت مریم کی ماں کی طرح سے اپنے بچوں کو دین کے لیے پیش کیا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ جیسے آپ نے یہ جذبہ آپ نے ظاہر کیا، ہماری یہی گزارش ہے، مولانا عادل صاحب نے درمیان میں کہا جی کہ ایک بار راستے پر آپ نے ڈال دیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اسی راستے پر باقی رکھیے۔ کبھی کبھی جذبہ یہ بنتا ہے کہ حافظ بن جائے، حافظ بننے کے بعد کچھ اور پڑھائیں گے، کچھ اور لکھائیں گے جی۔ تو ہم گزارش کرتے ہیں، ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہماری یہ مسجد شاہ ابو سعود، ہمارے بڑے حضرت دارالعلوم سبیل الرشاد کے بانی و محتمم حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سب سے چھوٹے بھائی تھے مولانا اسماعیل صاحب۔ حضرت کے 4 بھائی جی ماشاءاللہ، چاروں کے چاروں عالم تھے جی۔ حضرت علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو سب سے چھوٹے بھائی تھے، ان کے بھائی کے بارے میں حضرت ان کے جو والد ہیں، والد صاحب نے جب ان چھوٹے بچے کو بھی مدرسے میں داخل کیا تو رشتہ دار سب آ گئے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب بہت ذہین تھے، بہت ذہین، اللہ نے بہت ذہن دیا تھا۔ آپ نے سبیل الرشاد اگر دیکھا ہے، کچھ لوگ دیکھے ہوں، تو وہاں جتنی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، پرانی بلڈنگیں، وہ ساری کی ساری مولانا اسماعیل صاحب کی پلاننگ ہے۔ وہ تھے عالم، لیکن ماشاءاللہ انجینئرنگ کا علم ان کو معلوم تھا، اور وہ ایک بڑے انجینئر کی طرح انہوں نے وہ پورے کے پورے پلان ڈالے تھے۔ اور بہت سارے گھر جتنے ہمارے سبیل الرشاد کے اطراف اساتذہ کے گھر بنے، ان سارے گھروں کے پلان بھی حضرت نے ہی ڈالے تھے۔ تو بہت ذہن اللہ نے دیا تھا، بہت جی فراست، ذہانت تھی، چھوٹی عمر میں بھی ذہانت ظاہر ہوتی تھی۔ تو رشتہ داروں نے کہا سب کو تو آپ نے ماشاءاللہ مدرسے میں عالم حافظ بنایا، یہ ایک بچہ ہے، اس کو انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، کچھ تو بنائیے۔ تو حضرت کے والد علامہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ میں بھی اس بچے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ بچہ کل قیامت کے دن مجھے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ میں نے اس کو انجینئر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، تو کل قیامت کے دن جب دوسرے بچے جنت کے درجے پر قرآن پڑھ کے چڑھ رہے ہوں گے اور عالم ہونے کی وجہ سے وارث نبی بن کر وہ اونچی اونچی شان پا رہے ہوں گے، تو تب اگر میں نے اس بچے کو عالم حافظ نہیں بنایا تو یہ آ کے میرا گریبان پکڑ کے پوچھے گا میں نے کیا آپ کے ساتھ میں غلط کیا تھا کہ آپ نے میرا راستہ بدل دیا؟ میں نے آپ کے ساتھ میں کیا غلط کیا تھا کہ آپ نے میرا راستہ بدل دیا؟ ہمارے بھائیوں کو تو اس راستے پہ ڈالا اور میرا راستہ بدل کر آپ نے میرا نقصان کیوں کیا؟ تو کہیں یہ بچہ مجھ سے یہ سوال نہ کرے، اس لیے میں اس بچے کو بھی اسی راستے پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے بزرگوں، یہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے جو اولاد ہماری ہم نے دین کے لیے دی ہے، اس کو دین کے حوالے کریں۔ اور اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون رشید کے پاس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جی بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، اللہ نے بہت مقام دیا۔ ہارون رشید نے ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی سے کہہ دیا جی، بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی سے ایک دفعہ ہارون رشید نے کہا اگر تم
آج رات ہمارا ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گی، رات کے گزر جانے سے پہلے اگر تم ہمارے ملک سے باہر نہیں نکل جاؤ گی تو تم پہ 3 طلاق ہیں۔ ہارون رشید کا ملک آدھی دنیا تک تھا، اور آج کی طرح سے کوئی فلائٹ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ ایک رات میں چند گھنٹوں میں آدمی ملک سے باہر چلے جائے، تو گویا ناممکن تھا ملک سے باہر جانا۔ تو ہارون رشید بولنے کو تو بول گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا تو پریشان ہوئے، بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، پوچھا کیا کریں؟ سب نے کہا اب طلاق سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، یہ ملک سے باہر جا نہیں سکتی اور طلاق سے بچ نہیں سکتی۔ تو ہارون رشید نے کہا امام ابو حنیفہ کے کوئی شاگرد ہیں کیا؟ کہا کہ امام ابو یوسف ہیں۔ کہا بلاؤ۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، تو امام ابو یوسف نے فرمایا پریشان نہ ہوئیے، بہت آسان ہے، آپ ایسا کیجئے آج کی رات آپ کی بیوی کو مسجد میں بھیج دیجئے، فجر کی اذان ہونے کے بعد میں مسجد سے واپس محل میں بلا لیجئے۔ بادشاہ نے، بڑے بڑے علماء جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مسجد میں جانے سے کیا ہوگا؟ مسجد میں جانے سے طلاق سے بچ جائیں گے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ کی حکومت ساری دنیا پر ہے، لیکن یہ جو مسجد کی زمین ہے، اس مسجد کی زمین پر بادشاہ کی حکومت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مسجد اللہ کے لیے وقف ہو گئی، یہ اللہ کی زمین ہے، 7 زمین نیچے تک، 7 آسمان اوپر تک یہ اللہ کی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں، اس لیے یہ مسجد کا جتنا احاطہ ہے یہ بادشاہ کی سلطنت سے باہر ہے، اس لیے وہاں بھیج دو، طلاق سے بچ جائے گی۔ ہارون رشید اتنا خوش ہو گئے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضات بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا۔ تو چیف جسٹس کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو ہارون رشید کے ساتھ ایک دفعہ امام ابو یوسف بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک حلوہ لا کے پیش کیا گیا۔ امام ابو یوسف نے ہارون رشید نے امام ابو یوسف کو بھی ایک کٹوری میں حلوہ ڈال کے دیا اور کہا کھائیے، یہ حلوہ ہمارے محل میں، بادشاہ کے محل میں بھی کبھی کبھی بنتا ہے، یہ پستے کے تیل سے بنا ہوا حلوہ ہے، پستے کے تیل سے بنا ہوا حلوہ ہے۔ تو امام ابو یوسف نے وہ حلوے کا کٹورا لیا، کھانا شروع کیا، لیکن امام ابو یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا حاجی صاحب رونے کی کیا بات ہے اس میں؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید ہے، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید۔ میرے استاد امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا جب میری ماں، میں ایک دھوبی کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا؟ ایک دھوبی کا بیٹا، میرے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو میری ماں مجھے اکیلی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کا سہارا سمجھتی تھی اور مجھے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مجھے لے جا کر کام پہ لگاتی، میں چھپ چھپ کر آ کر امام ابو حنیفہ کی درسگاہ میں بیٹھ جاتا۔ تو میری ماں نے ایک دفعہ آ کر حضرت کو، استاد کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا ایک بچہ ہے آپ اس کو بھی بگاڑ رہے ہیں، ہماری دنیا میں زندگی کا کوئی سہارا نہیں، اور آپ اس بچے کو بجائے کمائی پر لگانے کے پڑھا کر اس کو بگاڑ کے ہمارا گھر اجاڑنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا اماں بھی تو اس بچے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ بگڑ رہا ہے، یہ بگڑ نہیں رہا ہے، یہ پستے کے تیل میں فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ یہ کیا سیکھ رہا ہے؟ پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانا سیکھ رہا ہے۔ تو اس اماں نے کہا وقت پر روٹی نہیں مل رہی ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، سٹیا گئے ہیں آپ، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں تو ٹائم پہ روٹی نہیں مل رہی ہے اور آپ کہتے ہیں پستے کے تیل میں فالودہ کھانا سیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کی طرف سے ماں کی مدد کی اور کہا تم بچہ جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ پیسے لے لو، گھر میں خوش رہو، بچے کو پڑھنے دو۔ اس بچے نے پڑھ کر دنیا کا قاضی القضات، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلا چیف جسٹس ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے بھی پستے کے تیل میں فالودہ کھانا سیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو کھلائے گا، اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا ان کو
جی کھلائے گا. خالی کل کا قصہ بولتا ہوں جی. کل دوپہر میں بریانی، رات میں بریانی، اور آج ناشتے میں بریانی جی. کل دوپہر میں بریانی کھایا میں، رات میں بھی بریانی کھایا، زبردستی لے کا کھلا رہے ہیں جی. آج صبح میں بھی بریانی کھائی. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ بھوکا رکھنا تو دور کی بات ہے جی، معمولی بھی نہیں کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمدہ سے عمدہ کھلاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھلاتے ہیں. اس لیے جی کھانا مقصد نہیں ہے، لیکن کھلانے والے جی کھلا کر خوش ہوتے ہیں. کھلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کھا لیں تو ہمارے لیے سعادت مندی ہے، ہمارے پاس آ کے کھا لیں تو ہماری خوش نصیبی ہے جی. تو اس لیے آپ نے اپنے ان بچوں کو دین کے لیے منت مان کر ان کو دین کے حوالے کیا ہے، تو آپ ہمت کریں، حوصلہ رکھیں، اور دنیا بھی اللہ دے گا، آخرت بھی اللہ دے گا. دنیا سے بھی نوازے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا. ہاں ایک بات ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام دی. بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام، جیسے ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد گویا دعا مانگتے تھے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. ربی انی، پروردگار جو نعمت آپ نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، میں اس نعمت کا شکر گزار ہوں، اور آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مجھے نیک عمل کی توفیق دیجیے. اور انی تبت الیک، میں آپ کی طرف توبہ کر کے لوٹتا ہوں. اصلح لی فی ذریتی، ہماری اولاد میں ہمارے بچوں کو نیک بنائیے. واصلح انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں، توبہ کر کے لوٹتا ہوں، اور میں آپ کا تابع دار فرما بردار ہوں. دعاؤں کے ذریعے سے اپنے بچوں کی مدد کریں اور اپنے بچوں کو یہ آگے بڑھائیں. ان کو اپنے گویا دعاؤں کا پانی، ان کے درخت کو آپ کے دعاؤں کا پانی دیجیے. یہ دعاؤں کا پانی انشاءاللہ اس درخت کو ہرا بھرا رکھے گا، اونچے سے اونچا ثمر آور انشاءاللہ بنائے گا. اور یہ بچے بھی انشاءاللہ آج پودا ہیں، کل سایہ دار ثمردار درخت بنیں گے. کس بچے سے اللہ کیا کام لینے والا ہے کس کو پتا ہے. امام بخاری بنیں گے، پیدائش پر کس کو پتا تھا؟ جب وہ پڑھ رہے تھے کس کو معلوم تھا؟ آج دنیا کہہ رہی ہے امام بخاری. سفیان ثوری ماں نے لے جا کر مدرسے کے حوالے کر دیا جی، مدرسے کے استاد کے حوالے کر دیا. بچہ رہا جی، رک نہیں سکا، ماں کو دیکھے بغیر جی رک نہیں سکا، بے چین ہو کہ ماں سے ملنے کے لیے دوڑ کے آ گئے استاد سے اجازت لے کر. استاد نے اجازت دینے کے لیے سخت شرط لگا دی، یہ اتنا زیادہ، ذرا سبق زیادہ دے کے کہا یہ پورا سبق سناؤ گے تو پھر اجازت ملے گی. بچے کو ماں سے ملنے کا شوق اتنا تھا، جی جان لگا کے وہ سبق پورا یاد کر کے سنا دیا. اور سنا کے کہا جی بہت دن ہو گئے، 15-20 دن، مہینہ ہو گیا، ماں کو دیکھا نہیں، ذرا اجازت دیجیے جا کے ماں سے مل کے آتا ہوں. ماں کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ بند کیا تھا. پوچھا کون؟ تو جی حضرت نے کہا سفیان. کہا کون سفیان؟ آپ کا بیٹا سفیان. تو ماں نے کہا میرا سفیان تو اللہ کے لیے وقف ہو گیا، تم کون سے سفیان ہو؟ تو حضرت سفیان ثوری کو اندازہ ہوا کہ میری ماں نے مجھے اللہ کے حوالے کر دیا، اب مجھ سے جب تک میں عالم دین محدث نہ بن جاؤں اس وقت تک ملنا نہیں چاہتی. واپس گئے، عالم دین بنے، محدث بنے، پھر ماں کے پاس آئے، خدمت کی، اور اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا جی، اتنا اونچا مقام. کعبۃ اللہ میں مطاف میں حضرت سفیان ثوری بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں. حضرت سفیان ثوری مطاف میں لیٹے ہیں. کس شان کے ساتھ میں لیٹے ہیں؟ فضیل ابن عیاض عابد الحرمین، ولیوں کے سردار. فضیل ابن عیاض کے گود میں سر ہے. سفیان ابن عیینہ محدثین کے بڑے امام ہیں، ان کے گود میں سفیان ثوری کے پیر ہیں. ایک صاحب نے سر گود میں لے لیا ہے،
ایک صاحب نے پیر گود میں لے لیا ہے اور اس شان کے ساتھ میں کعبۃ اللہ کے مطاف میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اتنی بڑی شان دی، اتنا بڑا مقام دیا۔ کسی نے آ کے سنایا سفیان جلدی کرو، بھاگو، جا کے کہیں چھپ جاؤ، منصور جو بنو عباس کا بادشاہ تھا، منصور تمہاری تلاش میں آ رہا ہے اور تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، تمہیں جو ہے یہ تکلیف دینا چاہتا ہے۔ تو سفیان ثوری اٹھے، جا کے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑا اور کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے کہا پروردگار منصور مکے میں نہیں آئے گا۔ جی، کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے کہا منصور مکے میں نہیں آئے گا۔ وہ صحت مند چلا تھا، جی، طائف کے پاس مکے سے 150 کلومیٹر تک پہنچ گیا تھا، 150 کلومیٹر کا فاصلہ، بیمار ہو گیا اور مکے میں پہنچنے سے پہلے مر گیا۔ حضرت سفیان ثوری نے کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے کہا منصور مکے میں نہیں آئے گا۔ تو اتنی طاقت تھی دعا میں، اور یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ ماں کی اس قربانی سے آئی۔ تو اس لیے بزرگوں، ہم نیت کریں، اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے ہم نے حوالے کیا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں کہ یہ بچے ہمارے بنے سنوریں، کہ قرآن نے کہا ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک کا سامان بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ جیسے تفصیل درمیان میں آئی کہ بہت ساری ضرورتیں، سہولتیں پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، جی، بہت آہستہ آہستہ ہمارے پاس کام چل رہا ہے۔ تو کہیں باہر جا کر ہم لوگ چندہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہماری اس مسجد میں جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہی ہفتہ بھر کے مزدوری کے لیے ادا کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کی طرف سے نظام ہو جاتا ہے، وہ تھوڑے بہت نظام سے ذرا ذرا کر کے کام چلا رہے ہیں۔ 2011 میں ہم نے اس عمارت کا سنگ بنیاد ڈالا تھا، اور آج 2024 13 سال ہو رہے، اور یہ 13 سال کے لمبے عرصے میں آہستہ آہستہ کام چل رہا ہے، اور ابھی ایک آخری منزل کا کام باقی ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ بھی دعا کریں۔